السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو آج ہم علم کی تعریف اور علم کی اقسام کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں ایسی صورت ہے جو شے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی صورت ہے جو شے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بند گھر ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں ایک مرد ہے، تو اب گھر سے جو ایک مرد کا علم حاصل ہوا تو اس کو کہتے ہیں علم۔ اب یہاں پر آپ چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی جو قوت مدرکہ ہے، انسان کے پاس میں جو قوت مدرکہ ہے، عقل ہے، اس میں اشیاء کی صورتیں چھپ جاتی ہیں، جیسا کہ آئینے میں چھپ جاتی ہیں۔ آئینے میں بھی صورتیں چھپ جاتی ہیں، کیمرے میں صورتیں چھپ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جو دماغ ہے، اس کمپیوٹر میں بھی ہمارے بہت بہت بڑے سائنسدانوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ انسان کے پاس میں جو دماغ ہے اس میں اتنی میموری ہے گویا کہ ایک کمپیوٹر میں اتنی میموری نہیں ہے، کہ کمپیوٹر جیسی اگر 1000 مشینیں بھی بنائی جائیں تو اتنی میموری جو کمپیوٹر میں ہے اس سے 1000 گنا زیادہ انسان کی عقل میں میموری ہے۔ یعنی انسان کا جو ذہن ہے جتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی تیزی سے کمپیوٹر بھی کام نہیں کر سکتا۔ آپ اتنی بات، تو انسان کے پاس میں جو قوت مدرکہ ہے اس میں اشیاء کی صورتیں چھپ جاتی ہیں، جیسا کہ آئینے میں چھپ جاتی ہیں۔ مگر جو آئینے میں چھپتی ہیں اور جو کس میں چھپتی ہیں، جو کہ ہماری قوت مدرکہ میں چھپتی ہیں، تو اب قوت مدرکہ میں جو چھپتی ہیں صورتیں اور جو انسان کی اور جو کہ آئینے میں چھپتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آئینے میں جو صورتیں چھپتی ہیں وہ صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں، محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں۔ محسوس اور مبصر، محسوس بھی ہونا چاہیے اور مبصر بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو ہم کو دکھائی دینے والی ہیں، مبصر جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، پیڑ ہے، درخت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، انسان ہے، ان سب کی صورتیں آئینے میں چھپ جائیں گی۔ لیکن اب جو انسان کے جو اندر جو کمپیوٹر ہے، دماغ ہے، اس میں انسان کے جو محسوسات ہیں، جو مبصر ہے، ان کی بھی صورتیں چھپ جائیں گی، اور جو مبصر ہے ان کی صورتیں بھی چھپ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ چیزیں جو معقول ہیں، عقل میں آنے والی ہیں، ان کی صورتیں بھی چھپ جاتی ہیں۔ اور جو عقل میں آنے والی چیز ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے محبت، بغض ہے، حسد ہے۔ آپ سے کوئی کہے یہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو آپ مان لیں گے، آپ کی عقل جو ہے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بغض کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے۔ تو اب یہ صورتیں جو ہوتی ہیں، جو عقل میں آنے والی ہوتی ہیں، مبصر نہیں ہوتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی ہیں، تو اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی عقل میں آ سکتی ہیں، اور جو مبصر ہیں، محسوسات ہیں، تو ان کی تو صورتیں آئینے میں چھپ جاتی ہیں اور قوت مدرکہ میں بھی چھپ جاتی ہیں۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں جان لیں تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ علم جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم حصولی اور ایک ہوتا ہے علم حضوری۔ کیونکہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ بنا واسطے کے حاصل ہوا ہوگا یا پھر کسی واسطے سے حاصل ہوا ہوگا، کسی
واسطے سے حاصل ہوا ہو یا بنا واسطے کے حاصل ہوا ہو۔ اب جو علم ہم کو بنا کسی واسطے کے حاصل ہوا ہے تو وہ ہوتا ہے علم حصولی، اور جو کسی واسطے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم حضوری۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے یہ خبر دی کہ زید نے عمر کو مارا، تو آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ عمر پٹا ہے زید سے، لیکن کسی کے واسطے سے ہوا تو یہ علم کیا ہوا؟ علم حضوری۔ اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زید عمر کو مار رہا ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ علم حصولی۔ اب ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے حصولی حادث اور ایک ہوتی ہے حضوری حادث، اور ایک ہوتی ہے حصولی حادث اور ایک ہوتی ہے حصولی قدیر۔ نہیں سمجھے آپ؟ ان میں سے